حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جشن میلاد میں شرکت کے لیے زائرین کی کربلائے معلی آمد کا آغاز اور حفاظتی انتظامات۔ نئے اسلحے ملنے کے بعد شام میں مسلح گروہوں کی دہشت گردی میں شدت، فلسطینی کیمپ پر جبہت النصرہ کا حملہ۔ سعودی عرب میں آل سعود کی بربریت، القطیف میں فائرنگ، 19 سالہ نوجوان شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یوم میلاد کی تقریبات میں شرکت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں زائرین عراق کے مقدس شہر کربلا معلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کربلا معلی میں ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا ہے کہ 15 شعبان کے موقع پر جشن میلاد میں شرکت کی غرض سے بڑے پیمانے پر زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کئی لاکھ زائرین کربلا معلی پہنچ چکے ہیں، جن میں پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دیگر ملکوں سے آنے والے ہزاروں زائرین بھی شامل ہیں۔ مذکورہ عہدیدار نے کہا کہ زائرین کی سیکیورٹی کے لیے ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پولیس نے سینٹرل کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ عراقی عہدیدار نے مزید کہا کہ زائرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ دوسری جانب جنوبی عراق کے صوبے بصرہ کے پولیس چیف نے کہا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں چھاپے کے دوران 19 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار شدگان پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے اور ان کے بارے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ عراقی پولیس نے صوبہ الانبار میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے مسلح شخص کا تعاقب کرنے کے بعد اسے بھی گرفتار کر لیا ہے۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ انتہا پسند دہشت گردوں کو جدید ترین اسلحہ مل گئے ہیں، جس کے بعد ان کی دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے ایک فلسطینی کیمپ پر حملہ کر کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ ادھر کویت سے مزید کئی ہزار تکفیری دہشت گرد ٹریننگ لینے کے بعد حلب پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ترکی کی سرحد کے قریب جبہت النصرہ اور PKK کے درمیان لڑائی کی خبر ہے۔ ادھر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جبہت النصرہ کے دہشت گردوں نے حلب کے مضافات میں ہندرات نامی فلسطینی کیمپ پر حملہ کر کے فلسطینیوں کا قتل عام کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبہت النصرہ کے حملے کے بعد اس فلسطینی کیمپ سے بہت سے لوگ ڈر اور خوف کے عالم میں اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور جو بچ گئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ مقامی ذرائع نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ لوگ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ننگے پیر یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ شام میں سرگرم تکفیری دہشت گرد گروہ 4 مہینے قبل یرموک فلسطینی کیمپ پر بھی حملہ کر چکا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی شام میں ترکی کی سرحد کے قریب جبہت النصرہ کے دہشت گردوں اور کردستان مزدور پارٹی PKK کے افراد کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ شام کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جبہت النصرہ کے مسلح افراد نے شمالی شام میں کرد علاقوں کو جانے والے راستوں کو بند کر دیا اور پھر کردوں پر حملہ کیا، جس کے بعد PKK کے مسلح افراد سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی، جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھی۔ دوسری طرف شام کی فوج نے شہر حلب کے ایک رہائشی علاقے پر جبہت النصرہ کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جبہت النصرہ کے مسلح افراد نے شہر حلب کے محلے الساخور پر حملہ کیا اور رہائشی علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد شام کے فوجیوں سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں جبہت النصرہ کے بہت سے دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر فری سیرین آرمی نامی دہشت گرد گروہ نے جدید اسلحے دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس گروہ کے کوآرڈینیٹر نے اعلان کیا ہے کہ یورپی اور بعض عرب ملکوں سے ملنے والے ہتھیاروں میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور ٹینک شکن راکٹ بھی شامل ہیں۔ اس گروہ کے کوآرڈینیٹر لوی مقداد نے بتایا کہ امریکہ، یورپی ملکوں اور بعض عرب حکومتوں نے مزید اسلحے دینے کا وعدہ کیا ہے۔
دوسری طرف کویت سے 3000 تکفیری دہشت گردوں پر مشتمل ایک نیا دستہ حلب پہنچا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق کویت کے ایک انتہا پسند رکن پارلیمنٹ ولید الطبطبائی نے کہا ہے کہ آج یعنی سنیچر کو حلب میں 3000 جنگجوؤں کی ٹریننگ مکمل ہونے کی تقریب منعقد ہوئی اور کل یعنی اتوار کو 1000 جنگجوؤں کی ٹریننگ مکمل ہونے کی تقریب شام کے شمال مغربی شہر ادلب میں منعقد ہوگی۔ اس تکفیری سلفی نے شہر حلب میں انتہا پسند دہشت گردوں کے اجتماع میں کہا کہ اس تقریب کا اہتمام 12000 جنگجوؤں کی ٹریننگ مکمل ہونے کی مناسبت سے کیا گیا ہے اور کویتی سلفیوں نے اس سلسلے میں جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ سلفی، وہابی اور تکفیری ملاؤں اور مفتیوں نے حال ہی میں اپنے طرفداروں سے کہا تھا کہ شام میں حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف مسلح گروہوں کی جان و مال سے حمایت کریں۔ شام میں مارچ 2011 سے مختلف ملکوں کے انتہا پسند دہشت گرد گروہ امریکہ، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، ترکی، سعودی عرب اور قطر کی حکومتوں کی مدد سے بے گناہ شہریوں کے قتل عام اور بدامنی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کے 40 ملکوں کے دہشت گرد شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جن میں متعدد یورپی ملکوں کے دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے شام کے لیے ایئر ڈیفنس میزائلوں کی فروخت کو قانونی قرار دیا ہے۔ سرگئی لاوروف نے ترکی میں نیٹو کے پیٹریوٹ میزائل نصب کیے جانے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کو ایئر ڈیفنس میزائلوں کی فروخت مکمل طور سے شفاف اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ نے اردن میں فوجی مشقوں کے بعد اپنے پیٹریوٹ میزائل اور F-16 طیارے وہیں چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس معاملے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ امریکہ اور 18 ملکوں کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد اردن کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ پیٹریوٹ میزائل ہمیشہ اردن کے پاس رہیں گے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ٹام ہاک کروز میزائلوں سے لیس اپنا ایک بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم میں اردن کے ساحلوں کے قریب تعینات کر دیا ہے۔ سپر سونک قسم کے ٹام ہاک میزائل زمین کی سطح پر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر موسم میں 1100 کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے مشرقی صوبے القطیف میں 19 سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جمعے کی رات اتوبہ ولیج میں اس وقت پیش آیا جب سعودی عرب کی شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے مخالفین کے گھروں پر چھاپے کے دوران حسن المنصور کو سر اور کاندھے پر گولیاں مار دیں۔ اس حملے میں ایک اور نوجوان زخمی ہوا ہے۔ 2011 میں صوبہ القطیف میں شاہی حکومت کے خلاف جاری مظاہروں کے آغاز سے اب تک سیکورٹی فورس کے ہاتھوں شہید ہونے والا یہ 17واں نوجوان ہے۔ سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے، تاہم ان کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سعودی کارکن نے بتایا ہے کہ ملک کی جیلوں میں بند 120 سیاسی قیدیوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، جس کا مقصد عالمی اداروں کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں اور اپنے دفاع کے حق سے بھی انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں تقریباً 40,000 سیاسی قیدی بند ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جن کے خلاف 15-20 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں فروری 2011 سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور ملک کے مشرقی صوبوں کے عوام اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کے خلاف پولیس کے تشدد میں اب تک درجنوں سعودی شہری شہید اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ بحرین کے عوام نے ملک پر مسلط شاہی حکومت کی جانب سے جاری ظالمانہ اقدامات کے خلاف ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ یہ مظاہرے بحرین کی اہم اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق اسلامی ملی کی اپیل پر کیے گئے۔ دارالحکومت منامہ کے نواحی علاقے میں ہونے والے ایسے ہی مظاہرے میں شریک لوگوں نے شاہی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مخالفین کی گرفتاریوں اور تشدد کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ایک بار پھر ملک میں جمہوری اصلاحات کے مطالبے کو دہراتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے جائز حقوق کی بازیابی تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2 سال سے جاری عوامی مظاہروں کے دوران شہید ہونے والوں کا خون بھی حکومت بحرین کی گردن پر ہے، جس نے عوامی مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے طاقت کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ مظاہرین نے اپنے ملک سے سعودی عرب سمیت تمام غیر ملکی فوجیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے انخلا کا بھی مطالبہ کیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کراچی اور پشاور میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास इराक्ची ने कराची और पेशावर में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में दर्जनों बेगुनाह मुसलमानों की शहादत पर तस्लियत पेश करते हुए इसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के दुश्मनों की कार्रवाई करार दिया है। दफ्तर खारजा के जानिब से जारी होने वाले ताज़ियती पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के दुश्मन उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ अपने नाजायज मफादात हासिल करने के लिए कौमी और मजहबी मुनाफरत को हवा दे रहे हैं। सैयद अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम को ताज़ियत पेश करते हुए जाँ बहक होने वालों के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि ईरान की हुकूमत और आवाम पाकिस्तानी कौम के गम में बराबर की शरीक है और हर मुश्किल घड़ी में ईरान पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक रुकन सूबाई असेंबली के कत्ल पर पूरे सिंध में शोक मनाया जा रहा है और आम हड़ताल की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। तफसीलात के साथ कराची से सफ्तर अब्बास। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची में रुकन सूबाई असेंबली साजिद कुरैशी और उनके बेटे की हलाकत के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत सिंध भर में 3 रोजा शोक जारी है। ताजिरों, ट्रांसपोर्टर्स ने दुकानें न खोलने और सड़कों पर गाड़ियां न लाकर सियासी जमात की हिमायत की, जबकि जामे कराची, जामे उर्दू, इंटर बोर्ड और सिंध टेक्निकल बोर्ड ने आज होने वाले इम्तिहानी पर्चे मुलतवी कर दिए। मकतूलिन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उधर सूबे से शहरों हैदराबाद, मीरपुर, सक्कर, सजावल, नवाबशाह, टंडो इलाजार और दीगर शहरों में भी शोक मनाया गया। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज पेशावर में इमाम बारगाह और मदरसा आरिफ हुसैनी में दौरान नमाज जुमा खुदकुश धमाके में शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी के नवासे समेत 15 शहदा में से बाज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि कुछ शहदा की मैयतें उनके आबाई गाँव रवाना कर दी गयी। सानह पेशावर के खिलाफ कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 3 रोजा शोक का ऐलान करते हुए मस्जिद शाइख खुरासान से एम ए जिनर रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरा ने सानह पेशावर के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि हुकूमत अमन अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अगर शहर के हालात बेहतर ना हुए तो आइंदा गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की जाएगी। सफदर अब्बास, सहर आलमी नेटवर्क, कराची। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हुकूमत और हुकूमत मुखालिफिन और पुलिस के दरमियान तसादुम की एक बार फिर खबरें मौसूल हुई हैं। खबरों में कहा गया है कि अंकारा की सड़कों पर झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की गरज से आंसू गैस की शेलिंग की और वाटर कैनन इस्तेमाल की। झड़पों में मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हुए जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की में जारी झड़पों के दौरान अब तक 1000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तुर्की में 31 मई से मुजाहरों का सिलसिला जारी है और इस्तांबुल के गैजी पार्क में धरना देने वालों के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैल गया है। हजारों की तादाद में मिस्री शहरी दारुल हुकूमत काहिरा में वजारत दिफा की इमारत के सामने धरना देकर बैठ गए हैं। सदर मुर्सी के उहदे सदारत के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने वजारत दिफा की इमारत के सामने खेमे नस्ब कर लिए हैं और उनका कहना है कि वो मुतालबात पूरे होने तक यहीं बैठे रहेंगे। धरने के शुरका ने मुल्क के वजीर दिफा से मुतालबा किया है कि वो उनकी हिफाजत और पुरअमन मुजाहिरीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। खबरों में कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता रोज भी वजारत दिफा की इमारत के सामने मुजाहरा करके सदर मुर्सी के इस्तीफे का मुतालबा किया था। मुजाहिरीन मुल्क में क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराए जाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि अफगानिस्तान के बारे में असल मुज़ाकरात हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान होंगे, जो बकौल उसके मामले के असल फरीक हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जय कार्नी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान ही लड़ाई के असल फरीक हैं और उनके दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात को दूर करना ही मुज़ाकरात का अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि असल मुज़ाकरात हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान होंगे, जबकि अमरीका कैदियों के तबादले के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकरात में शामिल होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उमूर में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे जेम्स डॉबिन्स कतर रवाना हो गए हैं, जबकि वजीर खारजा जॉन कैरी हफ्ते के रोज दोहा के लिए रवाना होने वाले हैं। अमरीकी वजीर खारजा का यह दौरा गुज़िश्ता हफ्ते अंजाम पाना था, लेकिन अफगान हुक्काम के शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके करगिल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने बुनियादी सहूलतों के लिए मुजाहरा किया है। तफसीली रिपोर्ट के साथ करगिल से सज्जाद हुसैन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में बुनियादी सहूलियात से महरूम तलबा व तालिबात ने
آج زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکام سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ انہیں کالج میں بنیادی سہولیات بہم پہنچائے جائیں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے طلباء نے ایک زبردست احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا تھا، جس کی قیادت طلباء لیڈران کر رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل موومنٹ آف کرگل کی جانب سے نکالی گئی اس ریلی میں طلباء کالج میں بنیادی سہولیات، جن میں پینے کے پانی، بیت الخلاء، لائبریری اور کالج کی زمین پر ناجائز تعمیراتی عمل کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ان مانگوں پر کان نہ دھرا گیا تو وہ آئندہ کرگل میں ہونے والے ہل کونسل الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے سجاد حسین، سحر عالمی نیٹ ورک۔ امریکہ میں گن کلچر کے تحت لوگوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ واقعہ ریاست کیرولائنا میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ پولیس کی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ ریاست کیرولائنا کے شہر گرین ویل کے پولیس سربراہ حسان عدن نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے ایک مقامی اسٹور کے باہر فائرنگ کر دی، جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس جائے واردات پر پہنچی تو حملہ آور نے اس پر بھی فائرنگ کر دی اور پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی شناخت نہیں ہو سکی اور فائرنگ کے محرکات بھی معلوم نہیں ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست کولراڈو کے جنگلوں میں آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ امریکی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگ 40,000 ہیکٹر کے علاقے میں پھیل چکی ہے۔ کولراڈو کے جنگلات میں لگنے والی آگ شمال مغرب کی طرف تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ حکام نے ساؤتھ فورک کے علاقے کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جہاں سے لوگوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کی فیڈرل ایمرجنسی کے محکمے اور دیگر اداروں کے اہلکار آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن اب تک یہ آگ ان کے قابو میں نہیں آ سکی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جشن میلاد میں شرکت کے لیے زائرین کی کربلائے معلی آمد کا آغاز، حفاظتی انتظامات میں اضافہ۔ نئے اسلحے ملنے کے بعد شام میں مسلح گروہوں کی دہشت گردی میں شدت، فلسطینی کیمپ پر جبہت النصرہ کا حملہ۔ سعودی عرب میں آل سعود کی بربریت، القطیف میں فائرنگ، 19 سالہ نوجوان شہید۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یوم میلاد کی تقریبات میں شرکت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں زائرین عراق کے مقدس شہر کربلائے معلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کربلائے معلی میں ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا ہے کہ 15 شعبان کے موقع پر جشن میلاد میں شرکت کی غرض سے بڑے پیمانے پر زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کئی لاکھ زائرین کربلائے معلی پہنچ چکے ہیں، جن میں پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دیگر ملکوں سے آنے والے ہزاروں زائرین بھی شامل ہیں۔ مذکورہ عہدیدار نے کہا کہ زائرین کی سیکیورٹی کے لیے ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پولیس نے سینٹرل کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ عراقی عہدیدار نے مزید کہا کہ زائرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جشن میلاد میں شرکت کے لیے زائرین کی کربلائے معلی آمد کا آغاز اور حفاظتی انتظامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir۔
نئے اسلحے ملنے کے بعد شام میں مسلح گروہوں کی دہشت گردی میں شدت، فلسطینی کیمپ پر جبہت النصرہ کا حملہ۔ سعودی عرب میں آل سعود کی بربریت، القطیف میں فائرنگ، 19 سالہ نوجوان شہید۔